کوئی پینڈیمک کی سچویشن ہو, چاہے کوئی خوشخبری ہو, کوئی سیلیبریشن ہو, نیشنل لیول کی سیلیبریشن ہو, عیدیں ہوں, یا کوئی بھی ایسا تہوار ہو جب آپ کو ہماری ضرورت ہو یا ہمیں آپ کی ضرورت ہو, ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. اور ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے آپ کو بتا بھی دوں, 11th ایڈیشن ہے. ریڈیو انٹرسٹ اس سال کا تھیم ہے, اور ہم ہمیشہ ورلڈ ریڈیو ڈے بڑے انتھوزیزم سے منا رہے ہوتے ہیں. آج کا دن بھی ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں. سنڈے ہے اور ہم اسٹوڈیو میں ہیں, اپنے لسنرس کے ساتھ آج کا دن منائیں گے. اور نہ صرف یہ یو این کی یونیسکو کے انڈر یہ دن آتا ہے تو منایا جاتا ہے, بلکہ اس سے پہلے اسپینش اکیڈمی کی جو موومنٹ تھی اس کا بھی حصہ تھا FM100, اور پھر اس دن کو بھی منایا جاتا ہے. اور اس دن کی جو سیلیبریشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بڑے ریناؤنڈ پرسنالٹیز بھی ہوں گی, ہماری جو آرگنائزیشن کا حصہ بنتے رہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیوز, وہ بھی اپنے پیغامات آپ تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو نے کس طرح ایویلویٹ کیا اپنے آپ کو, ود دا پیسج آف ٹائم ہماری سیلف ایویلویشن بھی ہوتی ہے اور ایوولوشن بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے جو ہے ہم کام کرتے رہے. یہ ذرا جو تھیم ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 سب تھیمز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ٹرسٹ ان ریڈیو جرنلزم, ٹرسٹ اینڈ اسیسیبلٹی, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹرسٹ اینڈ وائبلٹی آف ریڈیوز. اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی. جو ہمارے ساتھ ریپرزینٹیوز ہوں گے ان سے بھی ہم ریڈیو کے حوالے سے جانیں گے, وائبلٹی کے حوالے سے جانیں گے, ٹرسٹ کے حوالے سے جانیں گے. جب ہم جرنلزم کی بات کرتے ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پینڈیمک کی سچویشن ہو, ارتھ کوئک ہو, فلڈس ہو, کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جب کسی جگہ سے بھی ہم جو ہے انفارمیشن نہیں حاصل کر سکتے, تب ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے ریڈیو. ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے, ابھی تک ریڈیو آبسلیٹ کیوں نہیں ہو رہا, بلکہ ریڈیو انفولڈ کر رہا ہے ڈفرینٹ ڈائنامکس. اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ورلڈ ریڈیو ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اپنے لسنرس کے ساتھ. FM100 سے آپ سن رہے ہیں اپنی پریزنٹر مہنور قریشی کو. اور اگر ہم FM100 کی بات کریں تو اٹس بین مور دین 25 ایئرز, اٹس آلموسٹ 27 ایئرس کہ ہم جو ہے انفارمیشن کا, انٹرٹینمنٹ کا, یہ جو انفرٹینمنٹ کا سلسلہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اپنے لسنرس کو ویل اویئر رکھتے ہیں ہر سچویشن سے. اور جس سچویشن میں بھی ہم گزر رہے ہیں اس کا پیک ٹائم ہم نے دیکھا پینڈیمک میں, ہم نے آپ کو اویئر کیا جب او پی ڈیز بند تھیں, ہاسپٹلس میں ہم نہیں جا سکتے تھے روٹین میں نارمل بیماریوں کے لیے, تو ہم نے کوشش کی کہ FM100 کے پلیٹ فارم سے ہم ہیلتھ بیسڈ ایسے پروگرامس کو آن ایئر کریں کہ آپ لوگوں کو اویئر کیا جائے. لیکن جب ہم ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پہ, جو ہمیں اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں گے. ریڈیو سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. فیصل جاوید صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں, چیئرمین ہیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کمیٹی آف سینٹ کے. سب سے پہلے تو فیصل صاحب, ہیپی ریڈیو ڈے. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. فیصل آپ کو بھی جی آپ کو بھی ہیپی ریڈیو ڈے. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. آج ورلڈ ریڈیو ڈے ہے اور اس سال کا تھیم ہے ٹرسٹ اینڈ ریڈیو. اگر ہم ریڈیو کے حوالے سے بات کریں تو بینگ اے ریپرزینٹیو فرام گورنمنٹ آف پاکستان, وٹ ڈو یو تھنک, کیا فیوچر ہے ریڈیو کا, کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں ابھی ڈیجیٹلائزڈ ایرا میں, آپ ریڈیو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کس طرح دیکھ رہی ہے؟ جی میں 2 حصوں میں اپنی گفتگو کو رکھوں گا. ایک تو ریڈیو کے ساتھ ماضی کا کیا تعلق رہا میرا, جی اور دوسرا کہ اب ریڈیو کی کیا اہمیت ہے آج کے اس دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک کہ ہے. ڈیجیٹل سوشل میڈیا اور یہ. تو پہلی گفتگو میں تو FM100 کی میں بات کروں گا, کیونکہ 1995 میں ایک ایسا انقلاب آیا ریڈیو کے اندر, اور وہ FM100 لے کر کے آیا. السلام علیکم پاکستان. اور وہ آواز پورے پاکستان میں سنی جاتی تھی اور لوگ بہت ایڈمائر کرتے تھے. اس دور کی کچھ ایسی آوازیں جنہوں نے آ کر پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ریڈیو پہ بائی نیم لوگوں کے پروگرامز کا لوگ انتظار کرتے تھے. پریزنٹرز کے نام اتنے مشہور ہو گئے تھے, ان کے ٹائم سلاٹس, یہ جو فکسڈ پوائنٹ چارٹ ہوتا ہے, بالکل. تو FM100 نے, اور پھر ٹیلی فون کالز, لائیو کالز شروع کی, اور پھر معلوماتی پروگرامز شروع کیے. تو ایک FM100 نے ایک ایسی فاؤنڈیشن رکھی, اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مزید چینلز بعد میں آئے, لیکن جو لیگیسی ایک چھوڑی ہے, اور آج وہ تمام براڈ کاسٹرز جو ہے بڑی بڑی جگہوں پر ہیں, انٹرنیشنل جو میڈیا ہاؤسز ہیں, براڈ کاسٹ ہاؤسز ہیں, ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور کمال کا کام کر رہے ہیں. تو پہلے تو FM100 کو پوری طرح سے ایک
آج کیونکہ ورلڈ ریڈیو ڈے کی بات ہو رہی ہے تو وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں جو کہ ابھی مسعود صاحب سے میری بات بھی ہو رہی تھی کہ کامران صاحب سے بھی اس دن کہ جو FM100 نے جو ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے بالکل وہ نام جو کہ بہت آگے گئے ہیں پھر, اور ایک ڈسپلن ہوتا تھا پروگرامز کے اندر, ایک سبسٹنس ہوتا تھا پروگرامز کے اندر, ایک کمال کی انٹریکٹیویٹی ہوتی تھی پبلک کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج نہیں ہے, آج بھی بہت اچھے پروگرامز ہو رہے ہیں, جس طرح آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں, بہت اچھے ہو رہے ہیں, لیکن میں صرف پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے کچھ زیادہ تعریف اس دور کی کر رہا ہوں کیونکہ ان ناموں نے بہت ہی ایک ڈسپلن پروگرامنگ جو ہے نا وہ کی ہے, اور اسے سیکھا پھر سب نے, اور وہ FM100 نے سکھایا پھر سب کو, اور پھر اس کے بعد خیر جدت آتی رہی. اور آج کے دور میں ریڈیو کی دیکھیں ایک جو فیکٹر ہے نا ریڈیو کا جو دوسرے تمام ذرائع ابلاغ سے اس کو الگ کرتا ہے وہ ہے یہ پرسنل میڈیم ہے. اس میں اپنائیت بہت زیادہ ہے, یہ ہر ایک کے پاس ہے, پاکٹ کے اندر ہے, موبائل فون کے اندر ہے, اور جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کرکٹ میچ دیکھنا ہے, ڈرامہ دیکھنا ہے, خبریں سننی ہے, آپ کو ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے 4-5 لوگوں کو اور مل کے پھر کرنا ہے. ریڈیو میں کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک اپنی مرضی سے سن سکتا ہے الگ ہو کے. تو اس کی جو اپنائیت ہے اور ایک پرسنل میڈیم ہونے کے ناطے اس کی کریڈیبلٹی اور اس پہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. ایک اب تو نہیں کہوں گا کمرشل دور ہے, لیکن ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ جی فلاں واقعہ ہوا ہے, کہتا تمہیں کیسے پتا, کہتا میں نے ریڈیو پہ سنا ہے. اچھا, بڑی کریڈیبلٹی ہوتی تھی اس بات کی. بالکل اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور فیک نیوز کی وجہ سے باقی میڈیمز پہ بڑا ایک اثر پڑ گیا ہے, لیکن ریڈیو کی جو کریڈیبلٹی اور اس کی وجہ یہ ہے ایک ریچ فیکٹر ہے, اور ریچ فیکٹر جو ہے نا اور ایک ایکسیسیبلٹی جو ہے, ایزی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ اس کو باقی تمام چیزوں سے جدا کرتی ہے. تو پھر ریچ فیکٹر کی وجہ سے گاؤں دیہاتوں میں, پہاڑوں میں, سمندروں میں, جہاں آپ دور چلے جائیں آپ کو ریڈیو سنائی دیتا ہے. اور اب تو پاکستان میں ریڈیو اس قدر آگے چلا گیا, اتنے زیادہ سینکڑوں چینلز ہیں, اور علاقائی چینلز بھی ہیں, ریجنل لینگویجز میں بھی کام ہو رہا ہے. بالکل تو افادیت تو ریڈیو کی پہلے سے بڑھ گئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ اب ریڈیو کوئی نہیں سنتا تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, کیونکہ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے یا پھر انٹرنیٹ پر ریڈیو اب ہر جگہ پہنچ گیا ہے. یوٹیوب کے اوپر ابھی آپ کا بھی دیکھیں نا, یہ فیس بک کے اوپر بھی چل رہا ہے اور ریڈیو پہ بھی چل رہا ہے, تو آواز جو ہے وہ ہر جگہ جا رہی ہے. تو ریڈیو کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. صحیح. اچھا فیصل صاحب, ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے بات کیا, آپ ایک ریناؤنڈ پولیٹیشین ہیں, آپ کو ویسے بھی جانتے ہیں لوگ, لیکن جو لوگ ریڈیو کے لسنرز ہیں وہ آپ کی آواز سن کے ہی پہچان جاتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی تعلق ریڈیو سے رہا ہے. تو کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہم آپ کو سنتے رہے ہیں, جو ابھی بھی آپ کو سن رہے ہوں گے تو ان کے مائنڈ میں جیسے ہی ہم آپ کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آپ کا پروگرام آ جاتا ہے جو ہم سنا کرتے تھے. تو کچھ اپنی ریڈیو سے ریلیٹڈ یادیں تازہ کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں, بہت ہی, ابھی بھی وہ مجھے یاد ہے, وہ ٹیپس کا زمانہ تھا, اور جب اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے تھے تو اچانک سے کوئی چیز لگانی ہوتی تھی, ریوائنڈ فارورڈ بیک گراؤنڈ میں کرتے تھے اور ہیڈ فون سے سن رہے ہوتے تھے ٹیپ پلیئر کو. آن ایئر ایک چیز الگ جا رہی ہے, پھر ٹیلی فون بھی مینج کرنا ہے, پھر پینل بھی مینج کرنا ہے, اور پھر کیو بھی کرنا ہے گانا, اور گانے کو جو کیو کرنا ہے وہ ٹیپ پلیئر کے اوپر کرنا ہے, جو آسان بات نہیں ہے. اور ٹیپ کی 2 سائیڈز ہوتی تھیں, سائیڈ اے اور سائیڈ بی. اب سائیڈ اے کے گانے 6-7 ہوتے تھے, سائیڈ بی کے 6-7 گانے ہوتے تھے. تو آپ کو وہ لسٹ دیکھ کے اور اس گانے پہ ریوائنڈ فارورڈ کر کے پہنچنا پڑتا تھا. مجھے یاد ہے بعد میں ایک فیچر آیا تھا جس میں ایک ٹیپ پلیئر ایسا آیا جس میں گانا ختم ہوتا تھا تو وہ فارورڈ میں وہاں جا کے رک جاتا تھا, تو پھر آسانی ہوگی. اور اس کے بعد پھر اور آسانی ہوئی جب MP3 کے اندر یہ گانے کنورٹ ہوئے اور کمپیوٹر سے چلانا شروع کیے. لیکن جو ٹیپ کا زمانہ تھا وہ بہت فنی تھا اور بہت مزے کا زمانہ تھا, اور وہ بڑا ایک ہمارے اندر, میں جب مجھے یاد ہے FM100 میں آیا شروع میں ایک دن, تو میں اس وقت FM100 کے ساتھ میں نے ریکارڈڈ پروگرامز کیے. تو وہ ریکارڈڈ پروگرام 10-15 منٹ کے, اتنا مجھے چانس نہیں دیا ان لوگوں نے, لیکن وہ میں جب پروگرام کرتا تھا تو اس کی پوری تیاری کے اندر 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے 10 منٹ کا پروگرام کرنے میں, اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی چیزوں کے ساتھ. اچھا پھر FM100 کے تو چکر لگتے ہی رہے, لیکن اس کے بعد جب پیمرا بنا اور اس کے بعد
باقی چینلز آئے تو اپرچونٹیز بہت آ گئی. تو میرا جو پہلا لائیو پروگرام تھا پاور 99 پر ریڈیو پر, تو وہ بڑے ایک انٹرسٹنگ بات ہے, میں نے وہ پہلا پروگرام کیا ہی نہیں. میں نے کہا نہیں, پہلے دن تو میں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ کس طرح سے ہوتا ہے. جب میں پوری طرح سے دیکھ لوں گا لائیو پروگرام کا, پھر میں اس کو اگلے دن کروں گا. تو میں نے پھر اگلے دن کیا, اور بڑی یادیں ہیں. پھر بہت 10 سال لگاتار میں نے پروگرامز کیے. شروع میں گانا بجانا رکھا, بعد میں پبلک بولتی ہے کہ نام سے ایک ٹاک شو کرتا تھا جس میں سارے آتے تھے مہمان وغیرہ. تو ایک یہ سوشل ایشوز پہ اور باقی چیزوں کے بہت فیمس شو تھا, ہم بہت سنتے تھے, بہت شوق سے سنتے تھے وہ شو. بڑی مہربانی آپ کی, بڑا پن ہے آپ کہہ رہی ہیں. ابھی بھی اگر آپ کو یاد ہے, کیونکہ بہت عرصہ پہلے ریڈیو چھوڑ دیا تھا, لیکن آج بھی میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے ٹائم تو کرکٹ کامنٹری ضرور کرتا ہوں. میں نے ریڈیو شروع ہی کرکٹ کامنٹری سے کیا تھا, کیونکہ چینل 9 کیری پیکر کا آسٹریلیا کا, اور اس میں آوازیں ہم سنتے تھے, ٹونی گریگ بل اور ایئن چیپل, بعد میں رابن جیکمین. تو مجھے بڑا شوق پیدا ہوا, اور اسی شوق کی وجہ سے میں نے ریڈیو کیا, اور اسی شوق کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پھر مجھے جلسوں میں جو ہے کمپیئرنگ کا چانس دیا. اور وہ جب میں نے کی تو وہ ریڈیو کی ٹریننگ جو ہے نا, وہ کام آ گئی. جتنی بھی میں نے ہوسٹنگ کی ہے, جتنے بھی پاکستان بھر میں جو پروگرامز کیے ہیں میں نے, اس میں میری فاؤنڈیشن ریڈیو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیو نے بڑے بڑے نام, شفیع محمد شاہ, طارق عزیز, یہ وہ نام ہے جو پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے بہت بڑے نام ہیں ڈراموں کے اور ہوسٹنگ کے, انہوں نے ریڈیو سے آغاز کیا ہے. اور جو ریڈیو کو سنجیدہ لیتا ہے, اور ریڈیو کو دیکھیں نا, آپ بہت عجیب آج کل ہم دیکھتے ہیں ریڈیو کے اوپر آ کے نہ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں, نہ اردو بول رہے ہوتے ہیں. hey guys how are you, مطلب کیا ہے بھائی, سیدھی بات کرو. اور آپ اگر اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے اور hey guys پہ رہیں گے, تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی. کیونکہ جب تک آپ اس کو, کیونکہ شروع میں ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں, مجھے احساس ہے بڑی غلطیاں کی ہیں, اور بڑے مطلب عجیب قسم کے پروگرامز کیے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر سیکھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ FM100 کے اگر آپ 95 96 چلے جائیں, اور 95 96 97, آپ کو ابھی بھی میرے پاس شاید پڑے ہوئے ہیں ٹیپ پہ وہ یادیں ماضی کی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کمال ایک فاؤنڈیشن سیٹ ہوئی تھی جس نے سب کو سکھایا تھا. جی بالکل. فیصل صاحب, آپ چیئرمین ہیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کمیٹی سینٹ کے بھی. میں آپ سے یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا انیشیٹیوز لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ, بیکاز اگر ہم کمیونٹی ریڈیو کی بات کریں تو یہ ساؤتھ ایشیا میں ہے, ایون افغانستان میں بھی ہے. پاکستان میں اس پر اتنا زیادہ کام نہیں کیا جا رہا, کیا ہی نہیں جا رہا, لائک اٹس اے بلینک کینوس. سو اس پہ کیا ویژن ہے گورنمنٹ کا؟ بہت ہی پیاری بات آپ نے کی ہے, کیونکہ کمیونٹی ریڈیو کا کانسیپٹ پوری دنیا میں بہت ہی کمال کا ہے, اور کافی کام ہو رہا ہے اس پہ. پاکستان میں ایسا آپ نے بالکل ٹھیک ہے, ایک خلا ہے اور اس پہ کام نہیں ہوا ہے. تو میں بھی اس کو آگے پش کروں گا, اور ہم کمیٹی کے اندر بھی اس کو ڈسکس کریں گے, اور منسٹری کو سجیشن دیں گے کہ وہ کمیونٹی ریڈیو کی طرف جائیں. اور جو دوسری کوئی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی اگر آتی ہے جی, اس میں ڈیجیٹل ریڈیو کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت ہے ریڈیو کی جو افادیت ہے, وہ ہے اس کی ریچ. ریچ فیکٹر ہے. اور اگر آپ اس کو, آئی ڈونٹ نو, یہ ایک بحث ہے, ایک ٹیکنیکل بحث ہے, ہماری کمیٹی میں 1-2 دفعہ ہم نے اس پہ نشست کی ہے, لیکن آپ کا جو سوال ہے نا کمیونٹی ریڈیو, اس کی بڑی ضرورت ہے اس وقت, اور وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس پہ میں اپنی طرف سے تو پوری پش کروں گا تاکہ اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکے. تھینک یو سو مچ فیصل جاوید صاحب, آپ نے ایک بہت خاص دن پہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ونڈرفل, بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں آپ, اور FM100 کی پوری ٹیم کو
बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फैसल साहब। हमारे साथ अभी फैसल जावेद साहब मौजूद थे, सेनेटर हैं, उसके साथ साथ चेयरमैन हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कमेटी ऑफ सेनेट के। हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे और आपकी बात कराएंगे, उनके क्या क्या पैगामात हैं आप तक पहुंचाएंगे वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से। बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्टेस्ट कमर्शियल ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। Designs for men, women and kids. In stores and online at Today.com. थोड़ा गया नया कपास दानेदार इस्लामाबाद बैग जिस विचे ओही तुमसे खुशबू इस्लामाबाद का खास जाएगा ਹੁਣ सिर्फ 250 रुपए ਵਿੱਚ ਟਪਾਲ दानेदार दूध मैं ते एक कच्चा लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग 2022 FM100 official radio partner of Lahore Calendar. Lahore Assalamualaikum Pakistan. The heartbeat of Pakistan. This is FM100. Pakistan. This is FM100. The heartbeat of Pakistan. This is FM100. The heartbeat of Pakistan. This is FM100. Pakistan. This is FM100. FM100. The heartbeat of Pakistan. This is FM100. The heartbeat. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan. FM100.
all, welcome back in program that is World Radio Day special, and we wish you all a happiest World Radio Day. The theme of this year is Radio and Trust, and we have been working with US Embassy. We have been highlighting their working in Pakistan, so we are so thankful to Mr. Ray Castillo, the Minister Consular for Public Affairs, US Embassy Pakistan, who has sent us best wishes regarding World Radio Day. So here is the video message of Mr. Ray Castillo. FM100. Assalamu alaikum and hello FM100 listeners. I am Ray Castillo, the Minister Counselor for Public Affairs at the U.S. Embassy video message in of Mr. Ray Islamabad. Castillo, who is We the at the Minister Embassy Consular eagerly for Public seize Affairs, every US Embassy opportunity to Pakistan. He connect has sent us with the Pakistani best people wishes outside of regarding conferences World and Radio Day. meetings, and radio allows us to do just that. Reach the people of this beautiful country in the cities, villages, and towns where you live. So, on this World Radio Day, I am grateful to FM100 for the opportunity to connect with you, their listeners. This year, 2022, marks 75 years of a strong and robust U.S.-Pakistan relationship. Over the last 75 years, we have collaborated at all levels of society and in every field, from commerce to technology, from the arts to education, and most recently, we have come together to fight the COVID-19 pandemic. I'm proud to say that the United States has now donated over 50 million doses of COVID-19 vaccines to Pakistan, and has also assisted in keeping healthcare workers and other vulnerable communities safe by providing protective equipment, ventilators, and other support. We are committed to working with Pakistan to see an end to this pandemic, so everyone may resume their lives, easily connect with their loved ones again, and properly celebrate holidays. I would like to congratulate FM100 for being an important connection and information source for so many Pakistanis all over the country. Keep up the great work. And to all the listeners out there, please stay safe, stay healthy, and get vaccinated. थैंक यू सो मच मिस्टर रे कैस्टिलो एंड हमारे साथ मिस्टर रे कैस्टिलो का एक बहुत अच्छा सा पैगाम था रिगार्डिंग वर्ल्ड रेडियो डे. नाउ वी आर हैविंग मिस मलीहा शाह, शी इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूनेस्को. सो वी हैव बीन वर्किंग विद देम, और आज का दिन जो है वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड अंडर यूनेस्को का मैंडेट जो है उसके कमेमोरेट किया जाता है उसके अंडर वर्ल्ड रेडियो डे का 11th एडिशन है, एंड वी आर हेयर सेलिब्रेटिंग दिस डे, वर्ल्ड रेडियो डे, ओनली ऑन FM100. You are listening to your RJ Mahnoor Qureshi. So we'll talk about the working of UNESCO, because we have been highlighting the issues, the working and the things which UNESCO is doing in Pakistan. So we are having the representative here, Miss Maliha Shah. So hopefully she is with us. Hello. Hello, Mahnoor. Assalamu alaikum, Miss Maliha, and happiest World Radio Day to you. Walaikum salam. Thank you so much. It's my pleasure. Miss Maliha, the theme of this year is Radio and Trust. What do you want to say about the theme of this year and this 11th edition of World Radio Day? Absolutely. First of all, want to thank FM100 for this opportunity. I think the whole purpose of celebrating radio is, manifested by events like this, where we come together to issue different to discuss different issues of development and human rights. So basically, UNESCO is the custodian agency for Sustainable Development Goal number 16, which is the goal on access to information. Because access to information is a universal human right. Because information these days is the most valuable commodity. So having access to information means having access to economic opportunities, to health, to education, and civic participation in general. And when we come to this, the role of radio is undeniable. Because unlike other technologies, which it's a good thing that we are having such tremendous progress in other digital technologies, but radio bridges the gap where so many communities in remote areas do not have the right infrastructure or the facilities to make use of those technologies. So so radio is that equalizer, and
it's a UN agenda to not leave anyone behind. That's at the core of all our development interventions. Yeah. So in this regard, radio has a huge role to play. And this year's theme actually also portrays the same thing, saying yes to radio and yes to trust, because over the past 2 years during the COVID-19 pandemic, we saw emergence of so much misinformation, which had, really adverse effects on how people could access health facilities or adopt, precautionary measures. But one encouraging thing was that we see from different surveys that people have reported more trust in radio as compared to social media. Exactly. And there's this shift again towards objective, professional, verifiable news. Yeah. So that's why I think we're at a point in time where, radio is still very, very relevant. And in fact, perhaps it's having a reemergence, in terms of being more trustworthy, accessible, and affordable. And it is not getting obsolete with the passage of time, because during pandemic, people were actually wanted to know about the health facilities, about do's and don'ts, but they were not having any way out. They were not having any medium to get authentic information, and we used to get calls from the far-flung areas, from the Nakyal sector, and from the areas where there's no cable connection, there's no way of getting information, there was no internet there. So it is really an important medium. But if we talk about radio and how UNESCO is working in South Asia, especially in different countries, and mostly in India, it is actively participating as compared to Pakistan. Why activities here are a bit, limited? Yeah, so globally UNESCO works, like I said, our work on radio is greatly related to our work on the right of access to information. Yeah. So it so happens that the importance of radio we absolutely do not deny, but a lot of UNESCO's work is on community radio stations. All right. And we see different kinds of trend and the level of interest across different regions in community radio. Moreover, it also depends on, the country priorities. So our work in Pakistan mostly has been in the past few years on the legislative aspect of right of access to information. But nevertheless, radio is absolutely essential, not just to civic participation and crisis communication, like you very rightly mentioned, but in terms of education as well. So over the past 2 years, UNESCO did work with the Radio Pakistan on creating distant learning programs in Pakistan, because due to the pandemic, there were school shutdowns, and there was this disruption for young kids in their educational process. Yeah. So we saw amazing response to that program. It was very encouraging. And like I said, it just shows that radio is there to stay. And it is, in fact, there when other technologies fail. Yeah. So we are looking forward to work with UNESCO in more dynamic ways in Pakistan to promote community radio and to promote radio as a whole. Thank you so much, Miss Maliha, for your time. You're most welcome. Thank you, Mahnoor. Thank you. Allah Hafiz. So आप सुन रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे की स्पेशल ट्रांसमिशन, और स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आगे भी आपको बताएंगे व्हाट वी आर हैविंग टुडे फॉर यू गाइस, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्टेस्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. कीप लिसनिंग FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Karachi, Lahore, Islamabad. पाकिस्तान के पहले इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ड्राफ्ट करो, अपना बैंक अकाउंट, FM मोबाइल नंबर और पैसे भेजना और वसूल करना बना आसान। FM 100.
is FM100. The heartbeat of Pakistan. This is Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan. कुरैशी एंड बिफोर गोइंग टू ब्रेक हमने आपको डिफरेंट लोगों के मैसेजेस डिफरेंट लोगों की राय से आगाह किया अबाउट वर्ल्ड रेडियो डे एंड नाउ व्हाट वी आर हैविंग फॉर यू आर सो थैंकफुल टू द पीपल हु आर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड रेडियो डे मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिसके साथ हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद एंड वी आर सो ग्लैड to invite them today and they have participated today. They had shared their views regarding World Radio Day with us. So now we are having Miss Christine Pearson. She is Chief Executive at Lifeline Energy from South Africa and Miss Christine is with us from South Africa. Hello Miss Christine. Hello. Well, happiest World Radio Day to you. Thank you. Yes, indeed. It's a wonderful day and wonderful to be with you all again. It's wonderful to have you here. And last year you were not with us, and we have missed you a lot. Now we are so thankful to you. You have joined us this year because you are from Lifeline Energy from South Africa. I just want to know how this organization works. About you working there. Well, Lifeline Energy for the past 23 years has designed, manufactured, and distributed power independent or solar and wind up radios and media players. So people who are in rural areas can access radio on demand whether they have electricity or not. Okay. So we've been able to reach people who would otherwise not have radio listening access. All right. So basically, if we talk about the radio in South Africa, and during COVID, they had rebroadcasted the lessons for the students so that they should not left behind and they should continue their studies. So what do you think the importance of radio during such period for the children, for the education? Yes, well, we work actually all across sub-Saharan Africa. All right. And there are numerous countries that have had radio school lessons on radio but weren't activated them. So when COVID came along and children had to stay at home, then these national broadcasters started broadcasting these radio school lessons again. And so in several countries we were able to provide radios to ensure that those children, especially girls, who were at home could access the school lessons and they wouldn't fall behind. And what's happened is they've proved again to be so successful and so appreciated, especially by rural children, that these, for example, the national broadcaster in Kenya, the Kenya Broadcasting Corporation, is keeping the radio's lessons on even though children have gone back to school. And the same thing in Sierra Leone. So there are many countries in Africa that put their curriculums on air and that have, put them back on again. That's a wonderful initiative, but I wanted to know not about on education sector only, but for health sector, for information as well. During COVID, vaccination, there were a lot of misinformation, and radio was a very important platform at that time. Now it is also at this time also, but still during pandemic, when people want to know about the vaccinations, about the COVID, about the precautions, signs and symptoms of it, what do you think? What was the role of radio at that time, especially in South Africa?
Well, it has been very, very important in South Africa and beyond because not everybody has a smartphone and not everybody has data or is part of a WhatsApp group. Exactly. So this is where the strength of community radio comes in because it's broadcasting in a language, a local language people understand. And it's been absolutely essential to fighting misinformation about COVID itself and about about vaccinations. It's the same kind of misinformation we saw 20, 25 years ago when it came to HIV and AIDS, which so badly devastated Southern Africa. Radio's been absolutely essential to reach people with correct and accurate information. Exactly. And I'm sure it's been like that in Pakistan as well. Yeah, we did a lot of programs regarding health. We did a lot of programs regarding the vaccination, regarding the sign and symptoms of COVID, how to avoid that, how to stay away from such virus. And if you are going to school, what are the things, do's and don'ts? We had talk about that. And it is a really important medium, and still we are doing to promote about the basic things regarding health. So if we talk about radio, what do you think about community radio, and especially in developing countries, the role of community radio? It cannot be underestimated. And I don't care what kind of technology you bring in, what kind of smartphone, what kind of internet, especially if you're not literate, you rely on those voices that you trust. Exactly. And it is, and community radio isn't allowed to broadcast political messages or take in commercial advertising. So you're really getting the genuine voices of the community, those respected elders, those community journalists who live in the community, been trained in the community, who represent the community. It's absolutely invaluable. Exactly. Thank you so much, Miss Christine, for joining us. Thank you so much. Happiest World Radio Day to you. Yes, and to you as well. Thank you so much. Thank you. Take care. We are so happy that we are having representatives all across the world who are sharing their views regarding World Radio Day, and we'll include more people as well. But now it's time for a shortest break, and we are moving towards the shortest break. Uske baad वापस आएंगे and we'll get connected with different people from across the globe who want to share their views regarding World Radio Day, and we are too eager to know about their views regarding World Radio Day. So we are heading towards the shortest break. FM100. 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 Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan,
Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan. Hello. Thank you so much for having me. Thank you so much for taking out time. Happiest World Radio Day to you. Happy World Radio Mr. Suman, to you too. Mr. Thank Suman, can you very hear much. me properly? Can you hear me properly, Mr. Suman? Well, the line is a bit choppy. Shall I switch off my camera? There's a bit Maybe distortion. that will improve the bandwidth. Yeah, there's some distortion, but now I can hear you properly. So if you talk about the today's era, the digitalized era, how do you see the relevance and the credibility of radio when everything is going digitalized? What's the relevance of radio nowadays? Thank you so much for asking this very pertinent question. Yeah. Yes, it is correct that on one hand, more and more people are joining the digital platforms for receiving information and to participate in communication processes. At the same time, the value of a local broadcaster that is located in the neighborhood, that speaks in local language and about local issues cannot be bypassed. And I think that's where the essence of community really lies. Even as the media ecosystem is changing rapidly, newer technologies and newer interest groups emerging, the need for ordinary citizens to have immediate and engaging access to mass media is more than ever before. Exactly. So this is so because the mainstream, especially those with overriding commercial interest, simply do not have the capacity to involve the local and especially rural population in meaningful and equal manner. And that's where, once again, the essence of community broadcasting lies. Exactly. Having said that, there is no taking away from the fact that the way audio content is received by different types of listeners is also changing rapidly. Exactly. Surveys have shown that traditional form of listening to radio, especially through what we know as the radio receiver, is receding rapidly. More and more people are listening to their audio, their choice of audio content through social and internet-based platforms. So there is again no taking away from the fact that the traditional form of radio also will have to converge itself with, or shake hands with the social and internet-based. With the new technology. With the new technology, of course, and that's what we call the media convergence. And that is happening. That is happening rapidly. The more and more community radios are also streaming their content online. Not only it's the same content that is going online, but many radios are producing programs that are specifically meant for their online audience. And that is helping them to reach out to audiences that they have not been able to access in the past. Exactly. So the relevance of community broadcasting remains because they, because they're moving into the new technologies, but at the same time, they remain local, their content remains local, the language they speak remains local, and the access is also very local. So I think those two things are really helping community radios stay very relevant and important in the lives of local people, especially in rural communities. Yeah, we all know that community radios are really important for all of us to raise our issues, to talk about the things we are going through. But if we talk about community radio, what would be the next step? What's the vision of community radios? And the most important thing, which I am really concerned about, and most of the people, when they think about community radio, what is the sustainability of it for saving life, for the resilient community? What is the sustainability of a community radio that is not funded, and how they'll survive? We'll come to the funding part a little later. It's been very famously said that there are basically two different kinds of sustainability. One is the financial or economical sustainability, and the other is the social or policy. Yeah. Mr. Suman, can you hear me? So I think there is some glitch, or we'll try to get connected as soon as possible. Mr. Suman, can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can. I was just saying that between the two different kinds of sustainabilities, the economical or the financial sustainability is easier to achieve because you simply have to spend less than what you make, and there you have financial sustainability. What is more difficult to have is the policy sustainability. And I'm very sorry to mention on this wonderful day of World Radio
the day when we are celebrating radio broadcasting all over the world, is that many countries across the world, especially in Asia Pacific, are still very reluctant to permit communities take over control of broadcasting units. It's very, very hard for community broadcasters to achieve license to operate in a legal manner. Just take the example of South Asia. Out of the 8 countries in the SAARC region, only 2 countries have a semblance of what you might call community radio regulation. And even those regulations focus more on restrictions on broadcasting in terms of their content, in terms of their transmission power, in so many other factors. So the framework is not so much whatever little framework that exists for community radio development in SAARC region in South Asia, which is more pertinent to you and me in Pakistan and Nepal, is focused more on what community radios cannot do and less on what they can do, less on facilitating. So policy advocacy is really the need of the hour. I think governments need to really understand that community radios have a very, very important role to play in building resilient communities across. And nothing can be more relevant in today's time when we are living this dreadful pandemic, that you could have local broadcasters who can actually help local communities deal better in a more improved manner, in a more enhanced manner with emergency situations like the one we have at this moment. So I would say the first and the top priority has to be given to policy advocacy, that governments will have to come to terms with the reality of community broadcasting, the significance and the advantage of community broadcasting, and instead of trying to play a restrictive role, play a role whereby they can facilitate the development of community radio. Exactly, and this pandemic has generated the need of this, that we should work on our community radios and we should work on the policy making of it. Suman, I heard that you can speak Urdu as well, right? You know, I'm a fan of Urdu really, and I love Urdu sher and shairi, and I listen to a lot of ghazals, but I dare not speak because I don't want to insult a beautiful language. I mean, it'll be a sacrilege really if I try to speak Urdu. Please forgive me. Oh, okay. But we were planning to ask you to share some message in Urdu. But thank you so much for joining us on this beautiful day. Happy World Radio Day to you. Thank you so much. We were having Mr. Suman Besnett with us, and he's Regional Director, World Association of Community Radio Broadcasters, AMROC Asia Pacific, and he has joined us from Nepal. Now, what we are having for you, a shortest break, and then we'll come back and then include a lot of new and most important things regarding radio, which we usually ignore in our daily transmission. So we'll talk about that right after this shortest break. Keep listening, FM100, the heartbeat of Pakistan and Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, FM100. FM100. I'll be with you till 5 p.m. and before going towards break, we were having a lot of good people with us, and now we are having good people too to talk about World Radio Day. And we are so thankful to German Embassy, and the representative of German Embassy, Miss Dorota, sent us a message regarding World Radio Day. She is Head of Press and Cultural Affairs, German Embassy, Pakistan.
FM100. On today's World Radio Day, we at the German Embassy are very happy to be celebrating together with FM100 Radio. We believe that radio stations such as FM100 Radio serve as a forum for diverse voices to be heard and different points of view to be exchanged. And of course, we also like to listen to some good music when we drive down Jinnah Avenue. Many thanks to FM100 Radio and all other radio stations for their service, and happy celebrations. Across Islamabad, and we try our best to give you wonderful information, infotainment, and we always try to play good music for you. And we are so thankful to the people who are sending us their wishes regarding World Radio Day, and we are so thankful to UNODC Pakistan or UNODC Pakistan. We used to work with them, and we are working with them. We used to highlight their working in Pakistan, their events and their projects in Pakistan. So we are having Mr. Jeremy Milsom, representative UNODC Pakistan, with us via a message. So let's see what he is saying about World Good morning. Assalamu alaikum. Radio is a powerful medium, building on more than a century of history in all countries and around the world. Radio is one of the most trusted and widely consumed media avenues in the world. The unique ability to reach out to the widest audience means radio can shape a society's experience of diversity and stand as an arena for all voices to speak out, be represented and heard. Throughout the years, radio has provided affordable access to information in real time, professional coverage about matters of public interest, and also a rich medium for distance learning and entertainment. Radio stations need to be supported. They are very important to our societies, serving diverse communities, offering a wide variety of programs, viewpoints and content, and reflecting the diversity of audiences in their organisations and operations. Thank you so much. We were having Mr. Jeremy's message with us, and we are having a lot of good people with us as well today, because we are talking about World Radio Day. And World Radio Day पे हम उन लोगों को भी प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं who are working with us, the organization who are working with us, and the people who are across the globe monitoring and working in radio and talk about radio a lot, for the community radio, for the different dynamics of radio. So we are so happy to talk about World Radio Day today, and it's obviously the most important thing, it's sub-theme, trust and radio. So if you are listening to us, we are building a relationship of trust. So we are so happy, and we are so thankful to our listeners across the globe who always been there to support us, who are always been there to celebrate each and every moment with us. Now we are having Mr. Asif Khan with us. He is a country representative for Pakistan DW Academy, Germany. So basically DW की न्यूज़ भी आपने FM100 पे सुनी होंगी. FM100 काफ़ी सालों से काम कर रहा है DW की जानिब से. पाकिस्तान में जो न्यूज़ ऑन एयर की जाती हैं FM100 पे, वो DW की जानिब से होती हैं. So we are having the country representative, Mr. Asif Khan, with us. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum, Mr. Asif. Can you hear me? Yes, I can hear you. I cannot hear you properly. World Radio Day के हवाले से सबसे पहले तो I want to say Happy World Radio Day to you. क्या कहना चाहेंगे? So there's some issue, there's some glitch, and we'll try our best कि हम आपसे दोबारा कनेक्ट करें और हम बात करें वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से. हमारे साथ मिस्टर आसिफ खान साहब मौजूद थे, लेकिन देयर सम इशू इन टेक्नोलॉजी, और ये भी साथ साथ चलता रहता है. रेडियो की खूबसूरती ही यही है कि समटाइम्स जब हमें कोई न्यूज़ मिलती है या समटाइम्स हमें कोई ख़बर मिलती है, पता लगता है कि अब हमें आवाम को बाखबर रखना है, तो वो एक टेलीविज़न और रेडियो, इसमें बड़ा फ़र्क होता है. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. जब अब हमें लाइव भी देख रहे होते हैं तो यू कैन सी देयर आर इंजीनियर्स हु आर वर्किंग विद अस हियर, एंड वी आर नॉट अफ्रेड कि ऑन एयर ना चला जाए, ऑन स्क्रीन ना चला जाए. विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. वी हैड स्टार्टेड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. हमने वेब रेडियो स्टार्ट किया FM100 पे
ویب کا جو ہمارا ریڈیو ہوتا ہے اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ دین دا ٹیلی ویژن اور ویسے بھی جو آپ چینلس دیکھ رہے ہوتے ہیں ویب چینلس دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز ریڈیو کی جو نیچرل ورکنگ ہے ہم نے اس کو بالکل نہیں چھیڑا. دیٹس ہاؤ وی ورک. ہم آپ سے سائڈ بائی سائڈ بات کریں, اگر آپ ہمیں ابھی فیس بک لائیو کے تھرو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے جو ہمارا نیچرل کام ہے نا اس کو ہم لے کے چلتے رہیں. اور آئی تھنک کہ جو ہمارا ٹیکنالوجیکل گلیچز تھے وہ صحیح ہو گئے ہیں, کلیئر ہو گئے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر ہیونگ مسٹر آصف خان ود اس. السلام علیکم مسٹر آصف. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. آصف خان صاحب, سب سے پہلے ہیپیسٹ ورلڈ ریڈیو ڈے ٹو یو. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ ریڈیو, DW کی نیوز بھی یہاں پہ آن ایئر ہو رہی ہیں, DW کا بھی تعلق ہے ریڈیو کے ساتھ بہت پرانا. سو اف یو ٹاک اباؤٹ ریڈیو ان پینڈیمک, ان کرائسس, وٹ ڈو یو تھنک امپورٹنس کیا ہے ریڈیو کی, خاص طور پہ کرائسس کی سچویشن میں جب ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہوتی, جب لائٹ نہیں ہوتی ہمارے پاس اور ہمیں باخبر رہنا ہوتا ہے؟ جی, that's a very frequently asked question around the world, especially in our country in this digital era. اور یہ آج سے کوئی 60 سال پہلے بھی پوچھنا شروع ہو گئے تھے لوگ, موسٹلی جب ٹی وی آ گیا تھا کہ اب ریڈیو کا کیا بنے گا. اب جب ڈیجیٹل دور میں ہم دوبارہ داخل ہو گئے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ریڈیو کا رول تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. حالانکہ the fact is, especially in a country like Pakistan, کہ 70% of the population is out of انٹرنیٹ جو بھی ہمارا ایکسیس ہے یا آؤٹ ریچ ہے, اور 10% ہمارا جو ٹی وی ہے پرائیویٹ. اسٹیٹ ٹی وی کا تو اتنا رول خیر ہوتا نہیں ہے, تو اس میں ریڈیو کا رول کانسٹنٹلی, خاص کر ڈیورنگ کرائسس. ویری ریلیونٹ کوسچن وچ یو آسک. اف یو مے ریکال 2005 ارتھکویک یا 2009 اور 10 کا جو فلڈ تھا, اس میں ریڈیو نے ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور ان جنرل ان روٹین لائف آلسو, جیسے آپ کا FM100 ہے, تو I recall, I learned most of my initial skills from a few radio stations, including FM100, Deutsche Welle and BBC. جب آپ ایک ریموٹ ایریا میں ہوتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, if now I'm working around the world, especially in Europe, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی بہت ہی اعلیٰ پائی کی یونیورسٹی سے, اسٹارٹ کی انسٹیٹیوشن سے ٹریننگ دی گئی تھی. اور انسٹیٹیوشن واز آلویز اے ریڈیو, جہاں سے ہم نے اپنی لینگویج, اپنے کانٹینٹ, اپنی انفارمیشن کلیکٹ کی اور انہینس کیا اسکلس کو. تو کرائسس میں تو میرے خیال میں پاکستان از ون آف دا بیسٹ ایگزامپلس, کیونکہ ارتھکویک میں ریڈیو واز دا فرسٹ رسپونڈر, اسپیشلی دا پرائیویٹ ریڈیو, جس میں آپ کا FM100 اور 2-3 اور بھی شامل تھے جنہوں نے وہاں پر اپنے ریڈیو اسٹیشنز اسٹیبلش کیے. تو جیسے آپ دیکھیں اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ اسی چیز کو کویسچن کرتے ہیں کہ ریڈیو کا رول کیا رہ جاتا ہے, تو جرمنی میں there are 500 ریڈیو اسٹیشنز جو کہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے, جہاں پر ٹی وی ایک مینڈیٹری چیز ہے. ہر گھر میں ٹی وی, انہوں نے چونکہ 18 یوروز لائسنس فی پے کرنی ہوتی ہے, چاہے آپ ٹی وی لگائیں یا نہ لگائیں, تو آلموسٹ ایوری ہاؤس ہولڈ ہیز اے ٹی وی اینڈ آف کورس انٹرنیٹ کنیکشن. اس کے باوجود there are 500 ریڈیو اسٹیشنز. انڈیا میں I think there are 44,000 ریڈیو اسٹیشنز are there around the world. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کی رول کنٹریبیوشن ہے کرائسس میں. اٹ کوڈ بی اسٹل اے فرسٹ رسپونڈر, جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ تک اتنا کہ آپ اس پر کمپلیٹلی ریلائی کر سکیں. وہ ہمارے جیسے لوگ جو ہم رہتے ہیں, ہمارا ڈیلائما ہیومن بینگ یہ ہے کہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں چیزوں کو اپنے ماحول اور اپنے ریسورسز کو, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اپلائی کر کے. تو جب ہم شہر میں رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید جب ہم ریڈیو نہیں یوز کرتے تو موسٹلی لوگ نہیں یوز کرتے, کیونکہ ہمارے آس پاس بھی لوگ یہی ڈیجیٹل میڈیا یا ٹی وی یوز کرتے. That's not true. 70% of the population is still in need of information through radio station. صحیح. اینڈ دا تھنگ از دیٹ کہ ریڈیو نے بھی ود دا پیسج آف ٹائم اپنے ڈائنامکس کافی چینج کیے. وی آر آن ویب ایز ویل, یو کین لسن اس تھرو ٹیکنالوجی ایز ویل, اینڈ اٹ از ویری گڈ فار دا کمیوٹرز وائل ڈرائیونگ. یو کین لسن ٹو اٹ اینڈ یو ول بی ویل اویئر اباؤٹ دا سچویشن. بٹ اگر نارمل ٹائم کے حوالے سے بات کی جائے کرائسس میں, تو اٹ از اے ویری گڈ پلیٹ فارم ٹو انفارم پیپل اباؤٹ دا لیٹسٹ ہیپننگس. بٹ کرنٹ سچویشن جیسے نارمل سچویشن ہے, پیسفل انوائرمنٹ ہے, دیر از نو ڈیزاسٹر, تو ایسے میں ریڈیو کا کیا رول ہونا چاہیے؟ Just people actually think that it is a platform to just listen songs. What do you think کہ کیا رول ہونا چاہیے ریڈیو کا, اور کیا رول ریڈیو پلے کر رہا ہے؟ جو پوائنٹ آپ نے مینشن کیا کہ کمبائننگ اٹ ود دی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, لائیو فیس بک یا باقی بھی جو کچھ ہمارے کنٹری میں بھی لکیلی ہو رہا ہے, دیٹ شوڈ بی دی کیس آلویز. دیٹس دی بیسٹ ریسیپی, کیونکہ ریڈیو ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے اور اس کی کمبینیشن میں اس کی ایکسیسیبلٹی, چاہے کوئی ڈرائیو کر رہا ہو اس ٹائم انفارمیشن پروویژن ہو,
یا کرائسس کی تو ہم نے بات کی, لیکن گھر میں بیٹھے جو ہم اکثر کہتے بھی ہیں ریڈیو سے کہ اس کو آپ کہیں بھی کچن میں لگا کے کہیں بھی جو لوگ سنتے ہیں, کیونکہ انفارمیشن ایبنڈنس بہت ہے آج کل, لیکن اس کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, اٹینشن اسپین نہیں ہے. تو ریڈیو ایک وہ چیز ہے جہاں پر لوگوں کی بہت زیادہ اٹینشن یا ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے, اور یہی ایڈوانٹیج ہے ریڈیو کا کہ اس کو لوگ کہیں بھی سن سکتے ہیں, اور لوگوں کو اپنی انفارمیشن بہم پہنچانا آج کل بہت آسان ہے, لیکن ان کی توجہ حاصل کرنا وہ ریڈیو از آئی تھنک مور ان پوزیشن, اسپیشلی وین یو کمبائن اٹ ود ماڈرن ٹیکنالوجی آن لائن میڈیا پلیٹ. اور اس میں ان کو اب جو رول کی آپ بات کر رہی ہیں تو اٹ شوڈنٹ بی لمیٹڈ ناٹ اونلی ٹو سانگز آر دیٹ امیڈیٹ انفارمیشن جیسے ٹریفک وغیرہ یا ویدر وغیرہ ہم کرتے ہیں, بلکہ اٹس ون آف دا بیسٹ ٹولس ٹو ایجوکیٹ پیپل. اس پر ایجوکیشنل پروگرامس کیے جا سکتے ہیں کولیبریٹ کر کے, کیونکہ ریڈیو کے پاس اپنے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. پاکستانی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے, کارپوریٹ مارکیٹ اسپیشلی. آئی تھنک 1% آف ریونیو ریڈیو کا شیئر ہے ٹوٹل پاکستان میں, وین یو کمپیئر اٹ ود دی ریسٹ آف دی میڈیا آؤٹ لیٹ اسپیشلی ٹی وی. تو اس میں ریڈیو کے لیے انڈیپینڈنٹلی کوئی ایجوکیشنل یا کمیونٹی سروسز لانچ کرنا آتے ہیں, کوئی بہت ہی مشنری ٹائپ کا میڈیا آؤٹ لیٹ ہوگا جو کہ سروائیو کر سکے. لیکن ان کولیبریشن ود ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ریڈیو پاکستان میں اسٹل بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے, جس کی ابھی تک کمی ہے. گو کی ڈیزاسٹر میں تو ایسے دیر از نو کوسچن رول پلے کیا ہے, لیکن ٹو ایجوکیٹ دی پیپل ان نارمل سیناریوز ان روٹین لائف دیٹس اسٹل سم تھنگ ٹو بی ڈن. اس میں ریڈیو کو دیکھنا چاہیے کہ کن کن کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پراپر ڈائڈیکٹک میتھڈز کے تحت ایجوکیشنل پروگرامس لانچ کیے جا سکتے ہیں. Exactly. Thank you so much, Mr. Asif Khan, for joining us on World Radio Day. Thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you. Thank you, Ji. So we are celebrating World Radio Day with all of you only on the Heartbeat of Pakistan FM100, and we'll include a lot of other people as well کہ وہ پروگرام کا حصہ بنے اور اپنی وشیز جو وہ ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے ہمیں دینا چاہتے ہیں یا لسنرس کو دینا چاہتے ہیں وہ شیئر کریں. we'll be having a lot of different things right after the break, because ریڈیو میں ہم نے یہ تو دیکھا کہ کرائسس میں ریڈیو بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے. it is a first hand information for us. لیکن بیسکلی اور کن کن لوگوں کی لائف کو ریڈیو نے آسان کیا ہے, we'll talk about that in digitalized era. It is not obsolete yet. What is the reason behind that? We'll talk about that right after this shortest break. سنتے رہیے The Heartbeat of Pakistan, FM100, and this is your RJ Mahnoor Qureshi. FM100. FM100.
is FM100. The heartbeat of Pakistan. This is FM100. The heartbeat of Pakistan. This is FM100. 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 आरजे महानूर कुरैशी FM100 की अगर हम ट्रांसमिशन के हवाले से बात करें तो हमारे नेटवर्क पे भी देखा होगा, ना सिर्फ इस्लामाबाद स्टेशन पे बल्कि जो हमारे डिफरेंट स्टेशंस हैं, लाहौर, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, जेहलम, कहीं भी आप अगर सुनेंगे तो आप हमारी डेली ट्रांसमिशन में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाजमी सुनेंगे जो कि ना सिर्फ इंफरटेनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं बल्कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो मसाइल हैं उनको भी उजागर करते हैं। वो लोग जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता, उनकी आवाज़ हम बनते हैं, डिफरेंट NGOs के साथ काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं ताकि जो भी उनके मसाइल हैं वो हम उजागर कर सकें, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनकी आवाज़ बना जा सके। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने काम किया है और अब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव को अभी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे जिनके साथ हम काम करते रहे हैं ताकि हम हकूक़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें, अवेयरनेस के लिए काम करें। सो वी आर हैविंग मिस्टर इफ्तिखार मुबारक साहब विद अस, ही इज़ फ्रॉम सर्च फॉर जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हैप्पीएस्ट वर्ल्ड रेडियो डे टू यू। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। इफ्तिखार साहब, सर्च फॉर जस्टिस हमारे साथ काम करता रहा है, FM100 के साथ काम कर भी रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करते हैं, वी हैव बीन वर्किंग विद यू सिंस लॉन्ग, रेडियो की क्या रेलेवेंस आप देखते हैं ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से? देखिए जी, बुनियादी तौर पर हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत जो दूर दराज के हमारे एरियाज हैं, खास तौर पर जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, हमारे दही इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी जो रेडियो है वो एक बहुत अहम जरिया है लोगों तक के पास जो है मालूमात हासिल करने के लिए। और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रही कि हमने FM100 के इश्तराक के साथ, FM100 के ताउन के साथ कोशिश ये की कि खास तौर पर इंसानी हकूक़ के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, बिलखसूस जो बच्चों के हकूक़ हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुतल्लिका मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बच्चों के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, ख़वातीन को तशद्दुद से महफूज रखने के लिए इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, उसके बारे में आम लोगों को आगाह करने के लिए, दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए अफराद को आगाह करने के लिए जो है वो हमारा ये ख्याल था कि जो रेडियो है वो एक बहुत अहम टूल के तौर पर सर्व कर सकता है। और जब हमने FM100 के साथ अपनी ये पार्टनरशिप बिल्ड की तो हमें बिल्कुल भी इस अपने फैसले पर मायूसी नहीं हुई, बल्कि हमें बड़ी खुशी हुई ये जानकर और ये सुनकर जब हमें रिस्पॉन्सेज आए मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ ज़राए से, उन अफराद के, उन लोगों के जो दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने हमारे वो प्रोग्राम सुने और उसके ऊपर जब उन्होंने हमें अपना फीडबैक दिया सो उसने हमारे लिए बहुत इंकरेजमेंट का वो सबब बने उनके वो जो फीडबैक थे। यानी हमारे रेडियो के ऊपर किए जाने वाले जो प्रोग्राम थे वो एक जिसको आप कह सकते हैं कि समाजी आगाही पैदा करने का बायस बने लोगों के अंदर। बिल्कुल। अच्छा इफ्तिखार साहब, जब हम प्रोग्राम्स के हवाले से बात करते हैं और देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कोई भी एजेंडा, कोई भी उनका प्रोजेक्ट होता है वो रेडियो पे लेके आती है, हम ऑन एयर करते हैं प्रोग्राम, फीडबैक तो आता है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब इसको देखा जाए, क्योंकि हमें लोग वाइल्ड ड्राइविंग भी सुन रहे होते हैं, शहरों में भी सुना जा रहा होता है, देहातों में भी सुना जा रहा होता है, और कुछ गलतियाँ हम खुद भी कर रहे होते हैं रूटीन में। जैसे देखा जाए कि हमारे घर में जो काम करने वाले बच्चे होते हैं उनकी उम्र 18 साल से कम होती है और हम उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं कि वाकई ये हम बाय लॉ ठीक नहीं है चीज़। तो आप रेडियो को एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटिंग माइंड्स किस तरह देखते हैं?
یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب اس سے انفارمیشن لوگ لیتے ہیں یا جسٹ میوزک کے لیے ہی لوگ سنتے ہیں؟ نہیں جی دیکھیے بنیادی طور پر دیکھیں نو ڈاؤٹ دیر از نو ڈاؤٹ کہ لوگ جو ہے وہ ریڈیو کو جو ہے وہ خاص طور پر انٹرٹینمنٹ کے کانٹیکس میں سن رہے ہوتے ہیں. میوزک اور اس طرح سے جو مختلف موسیقی کے پروگرامز ہیں وہ بہرحال لوگ خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے بالخصوص جب لوگ دفاتر سے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کہ وہ بڑی ایک سارے دن کا جو ورک سٹریس ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور اس کو ریلیز کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ ریڈیو کو جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور اس میں پرائمری خیال یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہوں. تاہم ہمارا مشاہدہ یہ رہا کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو مختلف موضوعات کے اوپر آگاہی ہے وہ لوگ جب آپ کا جب پریزنٹر اس چیز کو اناؤنس کرتا ہے کہ آج ہم اس چیز پر بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ یکسر طور پر جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہوں گے اور ایف ایم اسٹیشن کو جو ہے وہ چینج کر لیتے ہوں گے, فریکوینسی کو تبدیل کر لیتے ہوں گے. تو میرے خیال کے اندر لوگ ایک ڈیو اٹینشن دیتے ہیں آپ کے اس پروگرام کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا وہ پروگرام کس حد تک لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے, لوگوں کے دلوں سے قریب تر ہے, وہ موضوع جو ہے وہ کتنا پریکٹیکل ہے. تو ہم نے خاص طور پر میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو ہم نے چونکہ چائلڈ لیبر, چائلڈ ابیوز, چائلڈ ارلی اینڈ فورس میرجز, کارپورل پنشمنٹ, خواتین کا جو ہے وہ خاص طور پر سیاسی پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو ان کی شمولیت ہے, تو اس طرح کے موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو پروگرام رکھے ہیں تو میرے خیال میں یہ لسنر کی بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹینشن کو سیکھ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, مطلب میں ایجوکیشن ان دیٹ سینس کہہ رہا ہوں گا کیونکہ اکثر ہمارے پاس اس طرح کے فارمل طریقہ کار نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم لاز کے متعلق جان سکیں, جہاں پر ہم مختلف اداروں کے متعلق جان سکیں. تو تفریح کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایجوکیشنل پروگرام ہے وہ لوگوں کو بہتر انداز میں سرو کرنے میں اور لوگوں کی کے اندر جو اویئرنس لیول ہے اس کو انکریز کرنے کا باعث بھی بنتا ہے. بالکل, بہت شکریہ افتخار مبارک صاحب, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہیپی ورلڈ ریڈیو ڈے. تھینک یو جی, اللہ حافظ. جی جناب, پروگرام آپ سن رہے ہیں ورلڈ ریڈیو ڈے کی مناسبت سے, لیکن ابھی اذان عصر کا وقت ہوا ہے اور راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عصر کا وقت ہوا ہے. دیگر علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز عصر ادا کریں گے. FM100.
FM100. FM100. FM100. या उनका जो एक्सपीरियंस रहा है with FM100. So now we are having Mr. Asad Jan with us. He's country director search for common ground. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम and happy World Radio Day. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. अब वर्ल्ड रेडियो डे है असद साहब, सो आज के दिन के हवाले से जो हमारा थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट, व्हाट्स योर थॉट्स रिगार्डिंग रेडियो एंड ट्रस्ट? कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग, या अगर हम रेडियो जर्नलिज्म के हवाले से बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, रेडियो तो मैं अभी भी समझता हूँ कि दुनिया का सबसे मौसर और सबसे तेज रफ्तार जरिया है फॉर द इंफॉर्मेशन एंड फॉर द एडवोकेसी. जो भी आपने मैसेजेस पहुंचाने हैं दुनिया की किसी भी जगह पे आप चले जाए. 100 साल पहले भी हम ये सुनने में आ रहा था कि टीवी आने के बाद रेडियो खत्म हो जाएगा, या फिर कहा जाता है कि यूट्यूब और इंटरनेट आने के बाद रेडियो खत्म हो जाएगा. लेकिन बिल्कुल भी इस तरह नहीं है, ना इस तरह कभी होगा. रेडियो की जो अपनी अहमियत है वो अपनी जगह पे है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ रही है. आप देख ले कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में जहाँ पर वॉर जोन है, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, या ऐसे जरिए जहाँ पर टीवी या केबल या अखबारात नहीं पहुंचते, तो अभी भी दुनिया के, पाकिस्तान समेत दुनिया की जितनी भी मालिक है, अभी भी लोग जो है वो रेडियो को फॉर द इंफॉर्मेशन एंड प्लस फॉर एंटरटेनमेंट यूज कर रहे हैं, और अभी तक इसके कोई नया मुलबदल और कोई अल्टरनेट मीडियम अभी तक आया नहीं है. बिल्कुल, और इसने अपने डायनामिक्स भी बिल्कुल डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज किए हैं. वेब पे भी आ गया है, अब आप मोबाइल फोन के जरिए भी सुन सकते हैं. इट्स नॉट वो सिर्फ रेडियो सेट के जरिए ही सुना जाए. लेकिन अगर बात कीजिए सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड की, तो इसके हवाले से कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? व्हाट इज सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड इज डूइंग इन पाकिस्तान और इन अदर कंट्रीज? लाइक व्हाट्स द एजेंडा? जी, सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड इज obviously it's a peace building और conflict जहाँ पर है, तो वहाँ पर हम काम कर रहे हैं. पाकिस्तान चूँकि obviously एक conflicted region है for many decades, यहाँ पर war zone और conflict रह चुका है. So we try to bring peace.
اور وہ پیس جو ہے وہ آپ مختلف طریقوں سے لا سکتے ہو. آپ میڈیا کے استعمال کے ذریعے بھی لا سکتے ہو, آپ ایڈوکیسی سے بھی کرا سکتے ہو. ہم یوتھ کو بھی انگیج کر رہے ہیں, وومن کو بھی انگیج کر رہے ہیں, اور پلس جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ کمیونٹیز کو آپس میں ملا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف پاکستان میں ایک مضبوط, ڈائیورس اور انکلوسیو سوسائٹی کو وجود میں لانا ہے. اینڈ اوبیسلی فار دیٹ ریزن وی آر آلسو یوزنگ ریڈیو. ریڈیو ہمارے جو ہے جتنے بھی کمپوننٹ ہے اس کا ایک مین اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جہاں جہاں وہ بھی ہم اپنے پروگرام کر رہے تو اس کا ایک لازمی کمپوننٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ویورز کو, لسنرز کو جتنی بھی ہے پاکستان میں, اس کو انگیج کرے. اینڈ دیٹس ریڈیو از دی اونلی سولوشن جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. یس, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کو بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن جو فار فلنگ ایریاز ہے, جو شہری علاقوں سے باہر ہے, ایون شہری علاقوں میں بھی, اب تو گانے کے دوران میرے خیال میں سب سے زیادہ لوگ یوز جو ہے وہ ریڈیو ہی کے کر رہے ہیں. کمیوٹرز کے لیے بہت آسانی ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکے ریگارڈنگ دا ریسنٹ ہیپننگز. ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے FM 100 کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ آپ کو اور طریقے دے جو آپ لوگ کام کر رہے ریڈیو کے تھرو, اور آئی تھنک یو گائز آر دی پائنیئر ان FM ریڈیو. اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تھرو ریڈیو, انفارمیشن بھی آپ لوگ کر رہے ہو, انٹرٹینمنٹ بھی کر رہے ہو, ساری چیزیں کر رہے ہو, بہتر طریقے سے کر رہے ہو. سو آئی وش یو more and more success on this. Thank you so much, Mr. Sir. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. So we were having Mr. Asad Jan with us. He is a country director of Search for Common Ground. اور آج کے پروگرام میں ہم ڈفرینٹ جو ہے اسپیکٹس کی بات کریں ریڈیو کے. جب ہم کسی کو کال پہ بھی لیتے ہیں تو وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. خاص طور پہ ڈفرینٹ ڈائنامکس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ریڈیو جرنلزم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کیونکہ مائنڈ میں ہمارے یہ چیز ہوتی ہے کہ جسٹ وی آر ہیئر ٹو جسٹ پلے ٹریکس, اور ریڈیو کون سنتا ہے, بٹ اسٹل اگر کوئی نہیں سنتا تو ابھی تک آبسلیٹ کیوں نہیں ہوا ریڈیو. کرائسس میں دیکھا جائے, پینڈیمک میں دیکھا جائے, ہیومینیٹیرین کرائسس میں دیکھا جائے, یا پیس ٹائمز میں دیکھا جائے, ریڈیو از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے کا, تو ہم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف چلے گئے. جب ٹائم ہوا لگا لیا, جو پروگرام سننا ہے دیکھ لیا جا کے یوٹیوب پہ. بٹ ناؤ اٹ از لائک دیٹ کہ وی آر ناٹ ہیونگ انف ٹائم ٹو واچ, سو وی ہیو انف ٹائم وائل ڈرائیونگ ٹو لسن واٹس ہیپننگ اراؤنڈ اس. آپ صبح جا رہے ہوں, آپ ڈرائیو ٹائم سنیں, سو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج کرنسی کا ریٹ کیا ہے, آج ویدر اپ ڈیٹ کیا ہے, آج کی لیٹسٹ جو نیوز ہیں وہ کیا ہے, اور خاص طور پہ ٹریفک کی صورتحال کیا ہے. وی کین ناٹ یوز موبائل وائل ڈرائیونگ کہ وہ والا راستہ یا وہ والی جگہ شاہراہ کہیں بند تو نہیں ہے. تو ریڈیو از اے ویری گڈ پلیٹ فارم, اینڈ وی آلویز ٹرائی کہ جو ہمارے ڈرائیو ٹائمس ہوتے ہیں ان میں ہم خاص طور پہ ایسی چیزیں, ایسا کنٹینٹ شامل کریں جو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے ریگارڈنگ دا لیٹسٹ ہیپننگس. سو وی آر ہیونگ لاٹ آف پیپل ود اس جو کہ ہمیں تھرو ویڈیوز بھی جوائن کریں گے. سو تھرو ویڈیوز بھی ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں, اور لیٹس موو ٹورڈز دا میسیج آف مس فلورنس, ریپرزینٹیٹیو ان پاکستان آف Food and Agriculture Organization, and let's move towards the message what she is trying to say regarding World Radio Day, because people are wishing us and they are talking about the loopholes and they are talking about the visions regarding the radio. So what Miss Florence is having for us, what kind of best wishes she is going to give us, so let's listen to her message. Hello everyone, this is Florence Hall, the representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations here in Pakistan. FAO works to support farmers to get better yield, greater production and good prices for their product. On this special occasion of the World Radio Day, I want to emphasize the importance of radio as a key source of communication with the farmers. Farming is hard work, and it is more and more difficult and complicated. Some years there is a lot of rain, other years there is not enough rain. And farmers need information on how to cope with these issues, how to market the product at a better price, how to use the new technology to get greater yield. So today, my plea is, for the radio, please multiply your programs for farmers. And to the farmers, please get as much information as possible to improve your livelihoods.
Thank you so much, Ms. Florence. We always try to honor such shows that are good for the farmers regarding the yield, regarding the most important thing, regarding the rates, regarding the new technology, regarding the innovations in crops and farming. So we always try to honor such programs because we are agricultural based economy and we are agricultural based country, so we always keep in our mind that we should air such programs that are helpful for our farmers as well. So now we are having a shortest break. Let's move towards that break and we'll get back to you right after this shortest break. FM100. FM100. वर्ल्ड रेडियो डे और वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे. हमारे साथ प्रोग्राम में डिफरेंट गेस्ट भी मौजूद थे जो कि आज के दिन के हवाले से बात कर रहे थे. आज के दिन की खसूसियत के हवाले से बात की जा रही थी. FM100 पे आपने
देखा होगा कि अब मैं देखा होगा वर्ड इस वजह से भी यूज़ करती हूँ कि नाउ वी आर वेब रेडियो एज वेल, वेब टीवी एज वेल, बिकॉज आप हमारा चैनल भी देखते हैं, हम यूट्यूब लाइव होते हैं, फेसबुक लाइव होते हैं, तो जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो साइड बाय साइड आप ना सिर्फ ऑन एयर हो रहे होते हैं बल्कि ऑन स्क्रीन भी होते हैं, वर्चुअल लाइव सेशंस होते हैं. तो हमने सिर्फ म्यूज़िक नहीं बल्कि हमने हमेशा से सोशल इश्यूज़ को भी मद्देनज़र रखा है, उनके बारे में भी प्रोग्राम्स किए हैं. हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है दैट इज़ इंफोटेनमेंट बेस्ड. लेकिन देयर आर फ्यू पीपल जो कि उनके राइट्स को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है. पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज़, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है. FM100 ने हमेशा इनको हाईलाइट किया है. और आपने सुने होंगे FM100 पे पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन से जो उनकी ताउन से प्रोग्राम्स किए जाते थे वो आपने FM100 पे सुने. हम हमेशा जो है इनके जो मसाइल हैं पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ के उनको उजागर करते रहे. लेकिन रेडियो उनके लिए कितना अहम ज़रिया है. आपने देखा होगा कि हमारे जो रूटीन के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी कुछ लोग कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम जो है रेडियो सुनते हैं, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है. नो डाउट ये है, और ख़ास तौर पे फॉर द पीपल हु आर लिविंग विद डिसेबिलिटीज़. आज हमारे साथ मिस्टर जुल्करनैन असगर साहब मौजूद हैं. पहले भी आपने इनके साथ कुछ हमने प्रोग्राम्स किए देखे होंगे. मेरा अपना एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है बहुत अच्छा, और मैं बल्कि अभी इनसे यही कह रही थी कि जो आपके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए थे मुझे अभी भी याद है, और हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम्स किए थे, बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स से. सबसे पहले आपको वेलकम कहती हूँ मिस्टर जुल्करनैन साहब प्रोग्राम में. थैंक यू. आज वर्ल्ड रेडियो डे है. हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे टू यू. क्या कहेंगे रेडियो के हवाले से, रेडियो की अफादियत के हवाले से? सबसे पहले आपको और FM100 की टीम को और मसूद साहब को और आप लोगों की जितनी टीम है सबको कंग्रेचुलेशन कि आपने इतना इम्पोर्टेंट जो है वो इशू हाईलाइट किया. वर्ल्ड रेडियो डे बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि रेडियो वो मीडियम है जो इस में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, और किसी भी ज़बान को जो उसका प्रमोट करने का तरीका होता है या उसको जो उसकी तरवीज करनी होती है वो रेडियो जो है वो करता है. तो इसलिए रेडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और रेडियो को जो है वो अहमियत हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. और रेडियो की एक और अफादियत जो बहुत ज़रूरी है कि रेडियो कल्चर को भी उजागर करता है. सोसाइटी के अंदर एक जो ट्रस्ट की बात होती है, बहुत सारी वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, और बहुत सारे ऐसे पहलू जो कि ऐसे मौज़ूआत जिन पे कि अक्सर बात नहीं की जाती, रेडियो उनके हवाले से रेडियो पे बात होती है और लोगों के अंदर जो है वो ओपिनियन उनकी बनती है, उनकी राय हमवार होती है. बिल्कुल हमने पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी के हवाले से भी प्रोग्राम किए. बच्चों के हवाले से भी आपने FM100 पे कुछ प्रोग्राम सुने होंगे. हमने चाइल्ड ब्रॉडकास्टिंग को भी बहुत प्रमोट किया, बच्चों के जो हकूक़ है उनके हवाले से भी बात की. और अभी हमारे साथ वीडियो मैसेज मौजूद है मिस अफशा तहसीन का जो कि चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड पे. सो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से. Assalamu alaikum viewers, this is Afshan Tehseen, Chairperson National Commission on the Rights of Child. Today is 13th of February, World Radio Day. इस दिन तमाम दुनिया में इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस बात को सपोर्ट किया जाता है कि रेडियो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम है. इसकी आउटरीच, इसका स्प्रेड, इसकी कनेक्टिविटी ना सिर्फ तूल और अर्ज में पूरे मुल्क में जाती है बल्कि ये किसी भी सोसाइटी में उसकी सोच को शेप करने में, उसकी डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करने में, तमाम लोगों को इंगेज करने में अपना बहुत ही कलीदी किरदार अदा करता है. जहां जहां आप देखें, जब हमारे यहाँ मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, बल्कि अभी भी इनके होते हुए भी रेडियो जो किरदार अदा कर रहा है, मेरे ख्याल से उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते. रेडियो को आज जो थीम दी गई है इस साल वो है ट्रस्ट रेडियो. सो ट्रस्ट के साथ इस मीडियम को और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है और जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं वी हाईली अप्रिशिएट, वी रियली कमेंड देयर ब्यूटीफुल वर्क एंड वी वांट दैट दे शुड कीप ऑन मेकिंग द डिफरेंस through radio, through their activities, through the messages, through all the good work they are doing for humanity. Thank you.
FM100. On World Radio Day, I would like to acknowledge one of the oldest technologies in transmission, but which is still one of the technologies which is most popular with lots of people and with me as well. And this is in fact the radio. Did you know that the first radio news broadcast was already done on the 31st of August in 1920 in Detroit in Michigan? But since then, the radio has really had its victory and it's now in everybody's home. Technology has changed and today we have the web radio for lots of people, but still this is one of the technologies which is very much related to our personal preferences. For example, myself, I never prepare my breakfast without listening to my favorite radio program. You listen to the music, you receive information, news, entertainment programs, and the radio and maybe your favorite music presenter is a guest in your home frequently and just belongs to you just like your family as well. So the radio is one of our most important means of information and of entertainment at home as well. It's a very important means of communication, and I would like to give credit to the radio for giving us entertainment and information in our daily lives and be part of our family and our everyday life. So all the best, good luck to the radio, and I hope it's going to stay with us even with the internet and social media around. For all of us and for most Pakistanis, I know the radio is still the most important means of communication. Just Brigitte Lam, and radio is no doubt the oldest technology, but still it is the most listened technology as well, and we cannot deny the importance of radio. So we are having a video message of Miss Faranaz. She's country director again Pakistan. So let's listen to it, what she's having for us and what she want to wish us on World Radio Day. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरानाज है। मैं ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन की कंट्री डायरेक्टर हूँ। आज रेडियो का आलमी दिन है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि 13 फरवरी रेडियो का आलमी दिन है और ये 2011 में यूनेस्को ने अप्रूव किया था और फिर अगले साल से यानी 2012 से लेके ये अब तक मनाया जाता रहा है। इस साल ये 11वां आलमी दिन है जो मनाया जा रहा है। वैसे तो रेडियो की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन कोई पिछले 100 साल में इसने काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल की जब से ये पोर्टेबल शक्ल में रेडियो ट्रांजिस्टर की शक्ल में जगह जगह पे पाया जाने लगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग रेडियो सुनते हैं और 3 से 4 घंटे तकरीबन रेडियो सुना जाता है हर रोज़। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर घर में रेडियो सुना जाता है, लेकिन इसकी आउटरीच काफ़ी ज़्यादा है और इसकी अहमियत भी ये है कि ये चूँकि आसान है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है कम्युनिकेशन का, इसलिए इसको मुख्तलिफ सोशल इशूज़ और मुख्तलिफ मसाइल पे आगाही के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा और जो भी मैसेजेस कम्युनिकेट करने हों उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आलमी दिन के मौके पे मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं रेडियो एफएम की कारकर्दगी को बहुत सराहती हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मुनफरिद तरीके से मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बातचीत को फ़रोग़ दिया है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मालूमात लोगों तक पहुँचाई हैं। बहुत much, Ms. Faranaz, for your valuable message regarding World Radio Day. We'll include more messages as well, but we are having a shortest break, so let's move towards break. उसके बाद वापस आते हैं. Keep listening, FM100. 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 FM100.
Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad. Of Chief Operating Officer PPAF, and he is Mr. Nadil Gulbarij. So let's move towards his video message. What he is having for us, what he is wishing us on World Radio Day. Let's listen to it. میں جی آج 13 فروری جو اس سال ریڈیو اور اعتماد کے نام سے ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں ایک بات پہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر جو پیغام رسانی کا جو کام تھا وہ سب سے پہلے ریڈیو نے شروع کیا. اور اس وقت بھی اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو ہمارے جتنے بھی رورل ایریاز ہیں اس میں جو سب سے بڑی کوریج ہے، تمام آپ چاہے سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، چاہے آپ ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں یا باقی جو مینز ہیں کمیونیکیشن کے، ان سب میں ریڈیو کی جو کوریج ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور ریڈیو کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، چاہے وہ زرعی ترقی کے حوالے سے ہو، صنعتی ترقی کے حوالے سے ہو، تعلیم کا فروغ ہو، ڈیزاسٹر کی صورت میں تو جو پیغام رسانی کا کام ہے، بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کا کام ہے، اس میں ریڈیو کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. اور میں FM100 جو ریڈیو ہے اس کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو کاوشیں ہیں یقیناً وہ لائق تحسین ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کوئی 144 اضلاع کے اندر غربت میں کمی کے حوالے سے حکومت پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، اور اس میں ہمارا اور PPF کا اور ریڈیو کا جو ساتھ ہے وہ بہت پرانا ہے، اور ہمیشہ پیغام رسانی کا کام ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، غربت میں کمی کے حوالے سے ہو، لوگوں میں شعور کی آگاہی کے حوالے سے ہو، اس میں ریڈیو نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا. اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ساتھ آگے بھی چلتا رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ ریڈیو FM100 جو ہے وہ اپنی کاوشیں مزید وسعت دے گا اس کو، اور پورے پاکستان کے اندر یہ جو اویئرنیس ریزنگ ہے، سینسٹائزیشن ہے، پیغام رسانی ہے، لوگوں کو آگاہی دینی ہے، اس حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن جاری کرے گا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی تمام کنٹریبیوشن پہ. بہت شکریہ. آپ کی جو سینڈنگ ہے، اسپیشلی جو خواتین کی سینڈنگز ہیں، جو السلام علیکم، میں ہوں شاہد جمیل ناروے کے کیپٹل اوسلو سے. آج ہم بات کریں گے ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے 13 فروری کا دن ساری دنیا میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. غالباً 2011 میں اقوام متحدہ نے اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا اعلان کیا. اس دن کو منانے کا بیسیکلی مقصد ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. تقریباً 200 سالوں سے ریڈیو جو ہے ہماری زندگیوں کا ایک مسلسل حصہ رہا ہے. آج کل کے اس ماڈرن دور میں ریڈیو ایک بڑا مؤثر، سستا اور بڑا ایک ڈیسنٹ کمیونیکیشن ٹول ہے. آج کے ہی دن کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا FM100 پاکستان کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کی پوری مینجمنٹ کو. کتنے 25-26 سالوں سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور بڑا سپر ڈپر آپ کا جو ہے نا وہ ایک ورکنگ ہے. ماشاءاللہ آپ کے 9 ڈیفرنٹ چینلز ہیں، اب بلکہ 3 اور بننے جا رہے ہیں. آپ کی جو سینڈنگ ہے، اسپیشلی جو خواتین کی سینڈنگز ہیں، جو یوتھ کے جو پروگرام آپ نشر کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو روایتی ہمارا جو میوزک ہے اس میں جو کلیکشن ہے آپ کی وہ بڑی شاندار ہے. اس کے علاوہ جو سپورٹس کے پروگرام ہیں، جو آج کل اسپیشلی جو PSL چل رہا ہے، اس میں آپ کی بڑی ایک شاندار ایک روایت ہے. آپ کئی سالوں سے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. تو میں آج کے دن کے حوالے سے آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا، کنگریچولیٹ بھی کروں گا، اور بلکہ میں خواہش بھی کروں گا کہ میں کسی دن آپ لوگوں کے پروگرام میں یہاں سے بیٹھ کے میں پارٹیسپیٹ کر سکوں. تو ونس اگین جی، کریڈٹ گوز ٹو ہول ٹیم. میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اور بہت سی جو ہے نا وہ دعائیں آپ کے لیے. خدا حافظ.
मिस्टर शाहिद जमील, और आपने FM 100 पे बहुत से तालीम और आगाही से रिलेटेड प्रोग्राम भी सुने होंगे। सो हमारे साथ मिस बेला रज़ा जमील भी मौजूद हैं अभी वाया वीडियो मैसेज, और शी इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इदारा तालीम और आगाही। इनके ताउन से भी आपने कुछ पैगामात सुने होंगे बच्चों की तालीम के हवाले से भी। उनका भी एक हमारे पास वीडियो मैसेज है, आइए सुनते हैं वो क्या पैगामात अपने हमारे तक पहुंचा रही हैं वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बेला जमील फ्रॉम इदारा तालीम व आगाही. It is just great to be able to send a message on World Radio Day. Radio, as we all know, is a powerful tool and a low-cost tool to impart education and for democratic discussion. Today is very important. We are celebrating World Radio Day, and I really want to highlight the importance of radio in promoting learning among children and indeed parents and teachers who lack access to laptops and internet. According to the ASR 2021 report on learning losses, 19% households have radio. During COVID, only 2% of children really used the radio for learning support. Now, this has a huge potential to be scaled up. If we increase the availability and usage of radio in our usual daily routines, it can play a significant role in improving the learning outcomes of children. Happy World Radio Day to all our friends, all our children and all families in Pakistan. ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट दिन है कि जहाँ पे हम रेडियो का इस्तेमाल आम कर सकते हैं, और क्यों ना आम करें, ताकि हम गौर से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने और अच्छी अच्छी तालीम और तरबियत की बातें सुने, जिससे हमारा दिल खुश हो और इतने कम पैसे में हो. Happy World. So our last message is from Miss Bridget. She is the founder and director of Empower House. So let's move towards her message. Happy World Radio Day 2022. These greetings are coming from Empower House and from me to all of you listening to FM100 Pakistan Network Radio, and all of you from the Pakistan Community Media Network. It's a great pleasure and honor to address you and together with you to celebrate the power of radio. Radio is still the most listened to, the most used information channel all over the world. We know that radio is special. We know that local radio is really special, and we know that community radio can something that none of the other communication channels can. What is it that it can do? I have worked with community radio for 30 years all over the world, and also carried out quite a number of impact assessments to see what are the special benefits that communities have from their community radios. And there are many. Some of those that I find everywhere is that women are being beaten up a lot less, that the domestic violence in all ways is limited. We find that unhealthy health traditions are being eradicated slowly but surely. We see that the level of health is rising because information comes from a source that you can trust. We find that more girls begin to go to school. We find that healthier and more biological cultivation methods are being used in farming and so on. And why is it that all of these positive benefits from radio can be traced back to some information, some program or some series of programs on community radio? It is because when you listen to a source that you trust, then you will also follow the advice. We all know lots of information channels that we receive, we read, we watch, we listen to, but we would never dream of following the advice because we are not sure whether this is actually correct. Community media are very close to the community.
They are of the community. They belong to the community. They are managed by people that you most likely know or that you know of. They are produced by community members like yourself. The language is yours. The dialect is yours. All of the different cultural imagery used when explaining complex issues like health and so on is something that comes from the culture, from the way in which we interact, the way we understand, the way we know from history to be true in our community. So trust is at the core of all of this. You will only follow and adhere to and support a medium that you can trust. That is a reason why in 2022 the people behind World Radio Day, UNESCO and other organizations have chosen trust as the core theme of the celebrations this year. And we can join in here. Community media, a media that you trust. I don't want to say so much more. You have lots of other greetings. You have many things to celebrate. And I just want to wish you in the FM100 Pakistan Network Radio and in the Pakistan Community Media Network the warmest of for your special day. And I wish you will stay safe in these crazy times. Happy World Radio Day. Having Mr. Zulkarnain Asgar with us, और टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया. तो बहुत शुक्रिया. एक तो आपने हमें ज्वाइन किया, आप स्टूडियो में आए फिज़िकली, आपने जो है अभी जो लोग हमें फेसबुक लाइव यूट्यूब लाइव के थ्रू देख रहे हैं एंड दे आर ग्लैड कि आपने आज वर्ल्ड रेडियो डे पे FM100 पे आए एंड यू ग्रेस द इवेंट विद योर प्रेजेंस. आखिर में मैं चाहूँगी कि आप ही पैगाम दें और आप ही साइन आउट करें. थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो. रेडियो एक एतमाद की फ़िज़ा देता है. ख्वाह माशरे का कोई भी तबका हो, कोई भी क्लास हो, हर शख्स के लिए अहम है. और आप सबको हैप्पी रेडियो डे. और उसके अलावा आप रेडियो सुनिए और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन भी देता है और इंटरटेनमेंट भी देता है. इसलिए वंस अगेन FM100 की टीम को, पाकिस्तान कम्युनिटी मीडिया नेटवर्क को और महानूर आपको और आपकी सारी टीम को हैप्पी रेडियो डे. थैंक यू सो मच मिस्टर जुल्करनैन असगर साहब. आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आप आए, आप हमारे साथ बैठे और आपने हमारी खुशियाँ, आपने वर्ल्ड रेडियो डे हमारे साथ सेलिब्रेट किया. सो आज के प्रोग्राम से इतना ही. कीप लिसनिंग द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान FM100. दिस इज योर होस्ट महानूर साइनिंग आउट. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad.